والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر سی محفل جو یہاں آپ سب لوگوں نے ہم سب نے محبت سے سجائی ہے، چھوٹی سی اگرچہ چھوٹی سی ہے لیکن نسبتاً بہت بڑی ہے. سبحان اللہ، بے شک حق بات ہے. شے جو ہے وہ نسبت سے ممتاز ہوتی ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہم اپنے طور پہ دیکھیں تو چھوٹی ہے، لیکن جس سے نسبت ہے اگر استاد سے دیکھیں تو بہت بڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اصل ایمان نام ہے محبت کا. محبت اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات سبحان اللہ. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. اور عشق کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، عشق ایسی چیز ہے، محبت ایسی چیز ہے کہ جو ہچکچا کے رہ گیا وہ ہچکچا کے رہ گیا، اور جس نے لگائی تیڑ وہ خندق کے پاس. عقل اور عشق محبت تو عقل تو ہر کام کو سمجھ کے کرتی ہے، پرکھنے کی کوشش کرتی ہے، دماغ دوڑاتی ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتی ہے. لیکن اگر انسان کو صحیح عشق ہو جائے، صحیح عشق میسر ہو جائے، صحیح عشق مل جائے اسے، یعنی محبوب حقیقی سے اگر عشق مل جائے تو پھر اس کے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں. اس کے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں. اور سارے کاموں میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ سارے کاموں میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ و رسول کی محبت سے روشن ہو جائے. سارے کاموں میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قوم انسان کے دل میں اللہ و رسول کی سچی محبت آ جائے. اور جس کے دل میں اللہ و رسول کی سچی محبت آ جاتی ہے تو اسے شیطان بھی بہکا نہیں پاتا. وہ ہر طرح کے فتنوں سے بچتا رہتا ہے، بچتا چلا جاتا ہے. لیکن بات یہ حقیقت بات یہ ہے کہ دل میں سچا عشق رسول ہونا چاہیے. اور ایک میں نے پڑھا ہے بزرگان دین کی کتاب، اور شاید کسی ائمہ اکرام کا قول میں سے ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ خوف خدا ہے. جس چیز کی اصل خوف خدا نہ ہو تو سمجھ لو وہ چیز وہ کسی اور مقصد سے ہے، اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو اب یہاں دو باتوں کو میں نے تذکرہ کیا. ایک تو میں نے ذکر کیا خوف کا، خوف خدا کا، اور ایک کیا عشق کا. تو خوف اور عشق یہ دو چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے. ایک ہے خوف اور ایک ہے عشق. خوف اور عشق کے درمیان ہی ہمارا مذہب ہے. خوف خدا حب نبی سینے میں گر محفوظ ہے. خوف خدا حب نبی سینے میں گر محفوظ ہے. جانتا ہوں میں مجھے دوزخ جلا سکتا نہیں. سبحان اللہ، جانتا ہوں میں مجھے دوزخ جلا سکتا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے.
جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں جتنا جسے معرفت حاصل ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی جتنی معرفت، جتنا مقام اس کا بلند ہے، جتنا وہ بڑے مقام پہ پہنچتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک عام مسلمان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، عام مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن عام مسلمان کا اللہ سے ڈرنا اور ایک متقی پرہیزگار انسان کا اللہ سے ڈرنا، اس میں کتنا بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک نمازی، ایک دیندار انسان جو دین پر چلتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مطالعے سے اللہ اور رسول کی کچھ معرفت رکھتا ہے، تو اس کا ڈرنا اور ایک عام مسلمان کے ڈرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیندار لوگ نماز کے ٹائم پہ نماز کی پابندی کے بعد نماز نہ چھوٹ جائے اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ ہے کہ جو میرے رب نے میرے اوپر جن باتوں کو فرض کیا، کہیں میرا وہ فرض سے میں غافل نہ ہو جاؤں، میری کوتاہی نہ ہو جائے۔ پروردگار عالم کے دربار میں جب میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں گا، جب اپنے رب کو حساب کتاب دوں گا، تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ نماز کا وقت تھا اور میں سو رہا تھا۔ وہ ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے۔ فجر کے وقت وہ نہیں سو سکتا، عام مسلمان سو جائے گا، عام مسلمان سو جائے گا، اسے فجر کے وقت خوف نہیں آئے گا، لیکن نیک پرہیزگار مسلمان کو خوف پیدا ہوگا دل میں۔ وہ یہ کہے گا کہ یار نماز کیسے چھوڑ دوں، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ چل رہا ہے، یہاں پر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ کروں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ حسن اتفاق ہے، مجھے یاد آ گیا، وہ موضوع انہی کی طرف بن گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول جنہیں رافضی اور شیعہ برا بھلا بکتے ہیں، ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے۔ فجر کی نماز میں اللہ کی مرضی، فجر کی نماز میں آپ کو تھوڑا سا تاخیر ہو گئی، تو جب آپ کو تاخیر ہوئی فجر کی نماز میں، تو آپ نے خوف خدا سے اتنا رونا شروع کیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ نے روتے روتے دن نکل آیا، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم آپ روئیں تو ہمارے ایک بھی آنسو داڑھی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کیفیت کو محسوس کرنا پڑتا ہے، خالی واقعہ سن لینے سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ کیفیت کو محسوس کرو کہ کیا کیفیت ہوگی آنسوؤں کی، کہ جو آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی، اس کیفیت کو دیکھو۔ ہم آپ آج ہماری ظہر کی نماز قضا ہو جائے یا عصر کی نماز قضا ہو جائے تو ہماری آنکھ میں ایک آنسو نہیں آتا، لیکن وہ ان کی کیفیت صحابی رسول کی کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے سر ہو گئی اور کہ اپنے رب سے، یہ خوف خدا ہی تو تھا۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ ایک عام آدمی کا خوف خدا، اور جتنا مرتبہ جس کا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اللہ کا، اور جس کے اندر جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے مراتب بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دونوں ہی باتیں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ بہت روئے۔ دوسرے دن جب فجر کا وقت ہوا تو فجر کی نماز کے وقت ایک شخص انہیں اٹھانے آیا، کہا اٹھو نماز پڑھ لو، اٹھو نماز پڑھ لو۔ تو آپ اٹھے جاگے، آپ نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ شیطان، ابھی تیرا کام تو نماز قضا کرانا ہے، تو مجھے نماز قضا کروانے کی جگہ نماز پڑھوا رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان نے کہا کہ میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کی نیکیاں کم ہو۔ آپ کی کل نماز میں تاخیر کیا ہو گئی، آپ خوف خدا سے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار ثواب عطا فرمایا، اس سے زیادہ ثواب آپ کو عطا فرما دیا۔ تو اب اگر آج آپ سو جاتے تو آپ کو ثواب زیادہ ملتا، تو میں نے سوچا نماز پڑھوا دوں، وہ تو کل والے سے تو کم رہے، کم سے کم کل والے سے تو کم رہے۔ تو انہیں نماز کی اتنی فکر، جتنا انسان کو خوف خدا زیادہ ہوگا اتنا ہی، جتنا وہ متقی پرہیزگار، جتنا اللہ کا نیک بندہ ہوگا اتنا ہی اسے خوف خدا زیادہ ہوگا۔ آپ دیکھتے چلے آئیے، اور دیکھیے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا
वली अल्लाह को देखा होगा आपने, नेक मुसलमानों में भी देखा होगा, नेक मुसलमान जो परहेजगार हैं उनमें भी देखा होगा कि जो और ज्यादा नेक हैं वो अल्लाह से और डर रहे हैं। आपने देखा जो जितना ज्यादा बड़े मर्तबे का वो और ज्यादा डरता हुआ अल्लाह ताला से मिल रहा है। बाल डर रहे हैं कि हमसे कहीं जो है कोई छोटी छोटी गलतियों पे जिन पे मुआवजा भी नहीं है उनसे भी डर रहे हैं कि कहीं इस पे मुआवजा ना देना पड़ जाए। इसमें हम अल्लाह को अपने मुंह क्या दिखाएंगे, बड़ी छोटी छोटी बातों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो खौफ कर रहे हैं, खौफ। जितना जिसका मर्तबा आप देखिए, सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खौफ आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खौफ आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जितने बड़े पाए के मर्तबे के बुजुर्ग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे उनका खौफ खुदा उतना ही ज्यादा पाएंगे आप, उतना ही ज्यादा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को जो जितना ज्यादा जानता है वो उतना ही अल्लाह से ज्यादा डरता है। और क्योंकि मैं तमाम कायनात में अल्लाह को सबसे ज्यादा जानता हूँ इसलिए मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूँ। मैं बताओ कौन डरता है सबसे ज्यादा कायनात में? हम आप थोड़ी डरते हैं, हम आप तो कहते हैं अरे अल्लाह बहुत बड़ा है तो सब हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि सब अल्लाह बहुत बड़ा माफ हो जाएंगे हमारे। और जो गुनाह ही नहीं है जिनके गुनाह है ही नहीं और जिनके से गुनाह मुमकिन ही नहीं, वो फरमा रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा जानते हैं। मालूम ये हुआ, निकल के बात ये आई, निचोड़ ये निकला कि हम लोग जो नहीं डरते हैं तो हम सही मायनों में अल्लाह की मार्फत हमें हासिल नहीं है। बात कहाँ निकली? बात निकल के ये आई कि जो हम नहीं डर रहे हैं, नमाजों को ताखीरन पढ़ रहे हैं, दुनिया के गुनाहों में लगे हुए हैं, जो हम कोताहियों में लगे हुए हैं और हम तौबा में देरी कर रहे हैं, जबकि हमारे बाप जिसे कहते हैं अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि जैसे ही मालूम हो जाए गुनाह हुआ हमसे या फला काम हमसे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ हुआ है तो तौबा में देर नहीं करना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया किसी ने सबको मालूम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ फरमाई, ये गेहूं का दाना, जैसे ही मालूम हुआ गलती हुई तौबा करना शुरू। और शैतान ने भी करी है। शैतान ने क्या करा? शैतान ने क्या सजदा करो, नहीं करा, सजदा करो, आज तक तौबा नहीं कर। फर्क देखो दोनों में, वहां नाफरमानी अल्लाह की हुई, शैतान ने नाफरमानी की और उस नाफरमानी पर आज तक अड़ा हुआ है, आज तक तौबा नहीं कर रहा है, जबकि अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी बंद नहीं हुआ, अभी खुला है दरवाजा, आज तौबा कर ले, लेकिन तौबा नहीं कर रहा है। तो अपने गुनाह को जानते हुए कि मैंने फला काम गुनाह है और उसी पे मुसिर रहना, उस पे अड़े रहना, उसे करते रहना कि हाँ गुनाह तो है लेकिन कर लेंगे बात को, तौबा को टालना, ये शैतानी वसवसा है, शैतानी धोखा है। और ये मालूम होते ही कि हम किस गुनाह में मुब्तला हैं, कौन से गुनाह हमसे हो रहे हैं, हम किन गुनाहों में हैं, जानते ही मालूम होते ही फौरन तौबा कर लेना, यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम आप जो नहीं डर रहे हैं, जो हम आप गुनाहों में पड़े हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम अपने रब से गाफिल हैं, अपने रब की मार्फत से जैसी जैसी हमें अपने रब की मार्फत हासिल हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी मार्फत, कम से कम इतनी मार्फत हासिल हो कि हम जो फर्ज और वाजिबात हैं उनको उनके वक्तों पे अदा करें और उनकी पाबंदी करें। अब सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में जब गए तो एक तरफ था यजीद और कह रहा था यजीद कि मेरी बैत कर लो। यजीद क्या कह रहा था? मेरी बैत कर लो। और शरीयत इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि यजीद की बैत की जाए।
شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی. اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو آج کے لوگ ہمیں آپ کو نشانہ بناتے ہو کیا کہتے ہیں کہ ارے آج کے فاسق لوگ، جواری لوگ، شرابی لوگ کیا کہتے ہم امام حسین نے جواری شرابی کی بیعت کی ہے تو ہمیں کیسے نہیں مانو گے؟ مسجد میں نماز پڑھاتا ہوتا جواری شرابی، کہتا میں پڑھاؤں گا، میری امامت قبول کرو، کیونکہ امام حسین نے یزید کی امامت کو قبول کیا. تو اب تم کون ہوتے ہو؟ تم کیا نبی کے نواسے سے زیادہ جاننے والے ہو؟ امامت میری قبول کرنا پڑے گی. اور آپ یہ سمجھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کوئی چھوٹی ذات نہیں تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات تھی، میں آپ کو بتاؤں ایسی ذات تھی کہ ان کا جو بھی عمل ہے وہ صحابہ اکرام میں سے اور نبی کے گھر والوں میں سے ان کا جو بھی عمل ہوتا وہ فتووں میں مثال بنا کر پیش کیا جاتا. آپ جانتے ہیں جب فتویٰ دیتا مفتی تو صحابہ اکرام کے عمل کو پیش کرتا ہے کہ صحابہ کا اس پہ عمل ہے. جب فتویٰ لیا جاتا کوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ملتا ہے تو کہا جاتا کہ صحابہ کا اس پہ عمل ہے، کہا جاتا ہے. تو صحابہ کا اس میں عمل فتوے میں لکھا جاتا ہے کہ صحابہ کا اس میں عمل ہے. تو امام حسین کے عمل کو آج مفتی لوگوں کو لکھنا پڑتا فتوے میں کہ امام حسین کا یہ عمل ہے، لہذا جائز ہے، کیونکہ امام حسین شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتے تھے. امام حسین نے جو کیا وہ عین شریعت کے مطابق ہوگا. آج کے دارالفتہ کے فتوے بدل جاتے، دارالفتہ سے یہ فتوے ملتے ہوتے کہ امام حسین کا یہ عمل ہے کہ فاسق و فاجر کو امام بنانا جائز ہے. یہ فتوے ملتے ہوتے آج امام حسین کے عمل کے. آج مسجدوں میں فتوے لا لا کر دکھاتے شرابی جواری اور کہتے دیکھو امام حسین کا یہ عمل ہے. ایک طرف یہ معاملہ تھا اور ایک طرف تھا پورے گھر کو قربان کر دینا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ غور کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدمی سوچتا ہے کم وقت ایسے ایسے بکنے والے بڑے ارے امام حسین نے تو یزید کی مخالفت کر کے غلط کرا، وہ تو خلیفہ وقت تھا، وہابی وقت نہیں ہے، وہ تو ایسا تھا ویسا تھا، غلط کرا انہوں نے اور اس لیے وہ حکومت کے چکر میں معاذ اللہ مارے گئے. معاذ اللہ علیہ انہیں دنیا کی حکومت ان کی نظر میں جنہوں نے بچپن سے ایسی گھر میں پرورش پائی ہو جو خود بھوکا رہ کر کے دوستوں کو کھلا دیتا تھا، انہوں نے اس گھر میں پرورش پائی تھی جو 3 دن سے فاقے میں ہیں. اور قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، قرآن شریف کی آیت کریمہ موجود ہے جس میں کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ نہیں کھاتے بلکہ دوستوں کو کھلا دیتے ہیں، اسیروں کو کھلا دیتے ہیں، فقیروں کو کھلا دیتے ہیں، یتیموں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن 3 دن کا روزہ صرف پانی سے کھول دیتے ہیں. ان کے دل میں دنیا کا لالچ ہوگا، وہ دنیا کی سوچتے ہوں گے کہ دنیا کی دولت مجھے مل جائے. اور دنیا کی دولت کتنے دن کی ہے؟ ایک عام، آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام مسلمان نیک پرہیزگار وہ دنیا کی دولت کی طرف توجہ نہیں کرتا. کسی کا سونا پڑا ہو اس کے لیے مٹی ہے. عام نیک مسلمان کا عالم یہ ہے کہ کسی کا لاکھوں روپے اس کے لیے بیکار ہے، میرے تو نہیں ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں. یہ عام مسلمان کا یہ حال ہے جو نیک پرہیزگار ہوتا ہے کہ کسی کا لاکھوں روپے پڑے ہوئے میرے نہیں ہے، تیرے ہیں لے جا، میرے نہیں ہے. تو آپ اور دیکھیے جتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے ان سب کا معاملہ یہی ہوگا بھائی تم لے جاؤ، ہمارا نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ امام حسین رضی اللہ دنیا کی دولت کی طرف توجہ کرتے. اور تیسری مثال یہ کہ انہیں تو جنت کی سزاری مل ہی گئی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. جب ان کے نانا نے جنت کی سزاری دے دی کہ جو ہمیشہ کی حکومت ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی، لازوال حکومت، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی سرداری مل گئی انہیں نوجوانوں نے جنت کی. تو وہ حکومت جو نانا پہلے دے چکے دنیا کی حکومت ان کے سامنے کیا ہے؟ کچھ ہے؟ تو معاملہ یہ تھا. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے بچے اپنے پورے کنبے کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا، قربان کر دیا، اور اف تک نہ کہا اور اپنی قربانی بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دی. اور اس کے بعد بھی ان کے گھر والوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر ہی کیا، ماتم نہیں کیا بلکہ صبر کیا. انہوں نے جو ہے وہ اپنی اس بحث کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے گھر والوں نے، آپ کے اہل خانہ نے شریعت ہی کی پابندی کی، شریعت ہی کی پابندی کی. اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ
सरकार सैयदी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात, अभी हम जैसे लोग जिन्होंने जो अवस्था है, हम उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है। दुनिया में अभी काफी बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं मौजूद जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है। बहुत बड़ी तादाद में, छोटी छोटी बहुत बड़ी तादाद में। आला हज़रत को देखने वाले शायद एक याद होगा कोई, एक पाकिस्तान से आते हैं उन्होंने देखा, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने वाले और हम लोग उनसे सुनने वाले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में कि हुजूर मुफ्ती आज़म किसी से पूछ लो। अभी कल हमारी दुकान पे बैठे हुए थे साहब, उनसे जिक्र हुआ, उन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म की बातें बताना शुरू कर दी। किसी से पूछ लो हुजूर मुफ्ती आज़म के बारे में। तो मैंने ये देखा कि सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वाक़यात सुने, तो मैंने ये देखा कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कैसी शख्सियत थी, कैसी शख्सियत थी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कि आपका अमल ये था कि आप खुद भी खौफ खुदा से हर काम को सुन्नत रसूल की पाबंदी में करते और खुद दूसरों को भी इस बात की तलकीन पूरी जिंदगी करते रहे कि आपने अपने सामने कोई भी खिलाफे शरा बात देखी तो फौरन उसे टोक दिया। ये थी हुजूर मुफ्ती आज़म की शान। हुजूर मुफ्ती आज़म ने कभी टोकने में ताखीर नहीं की, बल्कि कोई भी गैर शरा बात देखते थे तो हुजूर सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म फौरन उसकी तलकीन फरमा देते थे कि ये काम ऐसे नहीं है ऐसे है, ये काम ऐसे नहीं है ऐसे है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे है। पूरी जिंदगी आप पूछ लीजिए उन लोगों से जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म की बारगाह में हाजिरी दी है, वो आपको बताएंगे कि सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म की ज़बान मुबारक जब भी खुलती थी तो या तो अल्लाह और रसूल के जिक्र के लिए खुलती थी या फिर नसीहत के लिए खुलती थी। नसीहत फरमाते थे। थोड़ी सी आवाज सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म की है रिकॉर्डिंग में, उसमें भी आप देख लीजिए, सलाह देख लीजिए, सुनी आप सब लोगों ने, काफी लोगों ने सुनी होगी हुजूर मुफ्ती आज़म की आवाज जो आयत में रिकॉर्ड है, थोड़ी सी लगभग 3 मिनट की आवाज है। उसमें भी जैसी बस मुरीद फरमाने के बाद और मुरीद फरमाने अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, काफिरों की सूरत पसंद है, दाढ़ी मुड़ाते हैं मुसलमान, अल्लाह के रसूल मतलब सुन्नत पसंद नहीं है, नाली में कटा कटा के फेंकते हैं, ये अल्लाह के रसूल मतलब यही तलकीन फरमा रहे हैं। क्या हो गया है मुसलमानों को, जरा सा दाढ़ी का बोझ नहीं उठता मुसलमानों से दाढ़ी का बोझ। 3 मिनट में भी नसीहत चली आ रही है। तो कलाम निकल रहा है तो वो अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है या फिर नसीहत फरमाई जा रही है। आज हाल ये है बाप अपने बेटे को टोकने को तैयार नहीं, बाप अपनी बेटियों को टोकने को तैयार नहीं, भाई अपने घर वालों को बहनों को टोकने को तैयार नहीं। मामला यह है कि कोई किसी को एक दूसरे को टोक, अगर बेटा खड़े होकर पानी पी रहा है तो घर में कोई नहीं कहेगा बेटा खड़े होकर पानी नहीं पियो, बुरी बात है, बैठ के पानी पिया जाता है। अगर बेटा नंगे सर पानी पी रहा है तो कोई घर का चचा मामू ताया खालू कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि बेटा ये बैठ के सुन्नत के खिलाफ है, बैठ के पानी पियो। अगर कोई नेकर पहन के टहल रहा है तो पूरे मोहल्ले में उसे कोई टोकने वाला नहीं है कि नेकर ये घुटने खोलना हराम है, हराम है, हराम है। अब हम जैसे लोग टोकते हैं तो लोग समझते हैं पागल हैं, इनके अलावा किसी ने टोका नहीं। घुटने खोले बैठे हुए नेकर पहन के टहलना है को, और पूरे मोहल्ले में अहले मोहल्ला में कोई उन्हें ये कहने वाला नहीं है कि मेरे भाई ये घुटने खोले टहल रहे हो नेकर पहने में, ये हराम है। घुटनों को और सुनो, घुटने तो छोड़ो, अब तो यहाँ तक चल रही पैंट, हमें ये टंडी जो है यहाँ से ढकना फर्ज है, तो यहाँ से पैंट बगैर और बनियान यहाँ तक ऊपर कर ली, ये सब फर्ज जो कि फर्ज है ढकना खोलना हराम है जिसका, वो तुम खोले सड़क पे खड़े हुए हो और कोई किसी को टोकने को तैयार ही नहीं है। ये यहाँ नाफ से लेके इस नाफ से ढकना है, नाफ से। अगर आप बनियान नहीं भी उतारना वैसे तो वो भी गलत है, लेकिन बनियान अगर उतार के आप जा भी रहे हैं या किसी वजह से आप घर में भी हैं अगर अकेले, तो नाफ से घुटने तक तो ढकना फर्ज है, इसे तो खोल ही नहीं सकते। लेकिन आज कोई किसी को टोकने को तैयार ही नहीं है। आदमी लोग नेकर पहने घूम रहे हैं सड़कों पे, ये ना टोकने की वजह है कि उन लोगों ने समझ लिया कोई गुनाह थोड़ी है, उनके ये माहौल बन गया कि गुनाह थोड़ी है। अगर गुनाह होता तो कोई तो टोकता, अरे बाप नहीं टोकते तो ताया टोकते, ताया नहीं टोकते दादा टोकते, चचा टोकते, खालू टोकते, फूफा टोकते। जब किसी ने टोका ही नहीं तो सब सही है, इसका मतलब
آج آپ دیکھ لیے اس سے بری کتنے بری طریقے سے بال کٹا کے آ جاتا لڑکا گھر پہ اور الٹی سیدھی داڑھی رکھ کے چلا گیا. نہ ماموں کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کیا حلیہ بنا رکھا, نہ چچا کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کیا حلیہ بنا رکھا, نہ باپ کہہ رہے ہیں, نہ بڑا بھیا کہہ دیا, نہ کوئی کہہ دیا, نہ خالو نہ بھوبا, کوئی اس سے آج کہنے کو تیار ہی نہیں ہے اس سے کہ ابھی یہ حلیہ کیا بنا رکھا, جانوروں کی طرح صورت بنا لی تم نے. اگر سب ہیں تو اس کی ہمت ہے. آپ سوچئے ایک لڑکا آیا الٹے سیدھے بال جانوروں کی طرح کٹا کے جیسے گھر میں آیا, ماں نے دیکھا, میں نے لوگا اے کیا بنا کے لائے, خالہ نے ٹوکا, چچا نے کہا اے کیا یہ پاگل ہو گیا کیا, چل باہر جا کے صحیح کرا گیا. اس کے بعد ماموں ملے, ابے یہ کیسا تو نے بنا رکھا اپنا حلیہ, کہتا کیوں نہیں تو, تایا ملے, ابے یہ کیا ہے بھائی, خالو ملے, ابے کیا حلیہ بنا رکھا تو, پھوپھا ملے, ابے کیا کر رہے ہیں, ابے رکھ لے گا وہ نہیں رکھے گا, پورا خاندان ٹوک دیا اسے, وہ کر لے گا, لیکن ٹوکنا ہی نہیں ہے, ٹوکنا نہیں ہے, پکڑ ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی کے گناہ کا سزا دوسرے کو نہیں ملے گی, لیکن اگر وہ نہیں ٹوکے گا تو اسے ہی ملے گی. مفہوم یہ ہے اگر ذمہ داری ہے آپ کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں اور آپ ٹوک ہی نہیں رہو تو سزا آپ کو ملے گی, چاہے بھلے کہ آپ کو گناہ نہیں کر رہے ہو. ٹوکنا ضروری ہے, کہنا ضروری ہے. اسی پہ حضور مفتی اعظم نے پوری زندگی اسی پہ عمل کیا اور یہی فرماتے رہے کہ دیکھو یہ غلط ہے, دیکھو یہ ناجائز ہے, دیکھو یہ چین کی گھڑی مت باندھو, یہ داڑھی چہرے پہ رکھو, دیکھو یہ گلے کا بٹن لگاؤ, دیکھو یہ کیسے ہو, یہ لباس اسلامی پہنو. ہر چیز پہ حضور مفتی اعظم نے تنقید کرتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے, لوگ مانے نہ مانے, لیکن حضور مفتی اعظم نے یہ مثال پیش کی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم جو بھی شریعت کے خلاف کام اپنے گھر میں دیکھو, اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, اپنی اولاد میں دیکھو, اپنے بچوں میں دیکھو, اپنے محلے میں دیکھو, جس سے بھی تم محبت کرتے ہو, اگر اس محبت کرنے والے کو شریعت کے خلاف دیکھو تو ٹوک دو, ورنہ آپ اس سے محبت نہیں کرتے ہو. اگر آپ اسے ٹوک نہیں رہے ہو تو آپ اسے محبت نہیں کر رہے ہو, بلکہ آپ چاہ رہے ہو یہ گناہ کرے اور یہ گناہ کرنے کے بعد جہنم میں جائے. اگر باپ اپنے بچوں کو ٹی وی میں دکھا رہا ہے اور ٹوک نہیں رہا ہے تو باپ یہ چاہ رہا ہے. ایک بات اور سن لیجیے, یہاں پر ایک بات بتاؤں میں, بات آ گئی. گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, تو جس بات کی توبہ کرو گے وہی تو معاف کرے گا. تم توبہ ہی نہیں کر رہے ہو تو معاف کیوں کرے گا. یار گناہ وہ ہیں, ایک گناہ صغیرہ ایک گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ وہ ہیں جو ویسے بھی معاف ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا, لیکن گناہ کبیرہ تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے. تم زندگی بھر داڑھی کٹا رہے ہو, معافی مانگ لی ہو, معاف کیوں کرے گا. نماز چھوڑ لو, پڑھ رہی ہو, معاف کیوں کر جائے گا. بھائی معافی مانگو تو غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. تم سچی توبہ بھی تو کرو, توبہ کر لو, ہے بڑا غفور الرحیم. ارے توبہ کرو, تو غفور الرحیم ہے, تمہارے توبہ معاف کر دے گا, لیکن توبہ بھی کریں گے نہیں, معاف بھی کر دے گا. واہ بھائی کیا بات ہے, یہ تو بہت بڑھیا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے, نہیں کرو کامیاب نہیں ہوگے. پڑھے ہو دن بعد کامیاب ہو جاؤ گے, محنت کرو گے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. ایک نظام, آپ کو محنت بھی کریں گے نہیں, اللہ تعالیٰ تو دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے, پیر دیے, آنکھیں دی, جسم دیا, چلنے کی طاقت دی اور سب کچھ دیا. محنت کرو. ہاں اگر راستہ نہیں مل رہا اللہ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ راستہ بھی عطا فرمائے. جو اللہ سے ڈرے اور اللہ پہ بھروسہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے دیتا. اللہ تعالیٰ اسے غیب سے دیتا. آجان ہونے لگی, میں اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں سننے میں جو کوئی کمی رہی ہو یا غلطی ہوئی ہو یا جو کچھ بھی آپ کے سننے میں لفظ, جو کئی ایسا ہوتا کچھ کہو لوگ کچھ سمجھتے ہیں. ایک بار مناظر تقریر میں سامنے جلسے میں کہا کہ رسمی جلسے اچھے نہیں ہیں, تو لوگ ایک نے سمجھ لیا رسمی جلسے اچھے نہیں ہیں. بولے آپ وہ کہنا رسمی جلسے اچھے نہیں, وہ کہنا رسمی جلسے جو رسمی بن گئے ایسے روایتی طور پہ یہ کہا پڑا ہو چلا ہو کوئی, اس سے مقصد ہے یہ کہہ رہے ہیں رسمی جلسے. ایسی کچھ بھی سمجھاؤ, آدمی کچھ اور سمجھ گیا. میں نے اس لیے بالکل صاف باتیں بتائی ہیں آپ کے سامنے, ایسی جو ہم آپس میں بھی بات چیت کرتے ہیں ویسی کوئی زبان بولی ہے آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن ٹوکو, اگر نہیں ٹوکو گے تو جو جسے نہیں ٹوک رہا ہو اس سے آپ محبت نہیں کر رہے ہو, اسے جہنمی بنا رہے ہو, اور آپ بھی اس کے گناہ کے حقدار آپ بھی ہو. آپ کو بھی اس کی سزا ملے گی, چاہے آپ بھلے سے نمازی ہو, اگر بیٹا نمازی نہیں ہو, آپ نہیں ٹوک رہے ہو تو آپ کو ہی پکڑا جائے گا بیٹے کو نہیں ٹوکا. ہاں آپ نے ٹوکا, کہا, سمجھایا, اس کے بعد نہیں مان لیا تو آپ کی یہ ہے کہ آپ اس سے کیسے اس سے آپ تھوڑا سا سختی کریں, سب کچھ کریں. وہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا, پھر بھی نہیں پڑھ لیا تو وہ اپنا خود جانے تھے. لیکن آپ نے کہا ہی نہیں, بھیا کہا بھی جاتا ہے, کہا تو یا پڑھتے ہی نہیں, جی کہنا نہیں مانا جائے گا, کہنا پڑے گا.
اسے سختی جو آپ کر سکتے ہو وہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہے، اولاد آپ کے ماتحت ہے. اسے جیسا بناؤ گے اسے ٹی وی دکھاؤ، وہ ٹی وی دیکھنے بڑا ہوگا. اسے جیسا ابھی سے بڑا کرو گے ویسے ہی بڑا ہوگا وہ، اور پھر بعد میں کیا کر لو وہ تو تمہارے قبضے سے نکل ہی گیا. صحیح. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.